मान ले कि गलती हुई है, और देखें इनके चेहरे बताएंगे कि इनके ऊपर कैसी नागवारी आएगी। कुरान और सुन्नत की दुश्मनी इनकी घुट्टी के अंदर आ चुकी हुई है। मान ले कि गलती हुई है और ये कुरान और सुन्नत के दुश्मन हैं। कौन लोग? वो लोग जो नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, वो कुरान और सुन्नत के दुश्मन हैं। और ये मान लें कि उनसे गलती हुई है, मतलब ये कि ये मान लें कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से गलती हुई है कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाते हुए सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। दूसरे मानों में मान लें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से गलती हुई, वो कुरान और सुन्नत के दुश्मन थे, इसलिए कि वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा करते थे नमाज जनाजा में। मान लें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान और सुन्नत के दुश्मन थे, इसलिए कि वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे नमाज जनाजा में। ये कहना चाहता है। ये फुकाए अहनाफ की दुश्मनी में इतना आगे चला गया है, जिसके बारे में कुरान पाक में कि वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कहते हाँ हम तो हैं इस्लाह करने वाले। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, अल्लाह फरमाता है ये बेवकूफ़ लोग हैं। तबलीग ये कर रहा है कि मान लें इनसे गलती हुई है कि जनाब सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते नमाज जनाजा में। इसने ये वीडियो बनाई है कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने भाई के नमाज जनाजा पर सूरह फातिहा पढ़ी, तो हनफी ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ये कुरान से दुश्मनी करते हैं, इनके दिल में बुग़्ज़ है कुरान और हदीस का, और ये मान लें कि इनसे गलती हुई है। भाई फुकाए अहनाफ के पास दलाइल हैं, जो पढ़ते हैं उनके पास भी एक दलील है, जो नहीं पढ़ते उनके पास भी दलील है। अब दोनों दलीलों को फुक़हा अहनाफ तत्बीक देते हैं, तेरी तरह नहीं कि मान ले गलती हुई है। अगर मान ले गलती हुई है तो फिर सहाबा से गलती हुई है कि वो कॉलर माइक बिल्कुल करीब लगा हुआ था, पढ़ रहे वो सिर्रन थे, लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए आवाज बाहर आ गई, बस उसकी वजह से फिर उधम मच गया। वो गिरोह था जो उनके हक में बोल पड़ा, लेकिन वो बोला भी फिरका वारियत के अंडर कि जी ये जो सूरह फातिहा पढ़ी है इन्होंने, ये हमारे नजदीक भी जायज है, लेकिन सना के तौर पर, कुरान के तौर पर नहीं, क्योंकि हमने तो हर वो बात करनी है जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अपोजिट हो। तो हम ये कैसे मान लें कि सूरह फातिहा नमाज जनाजा में पढ़ी जाए? और देखें इनके चेहरे बताएंगे कि इनके ऊपर कैसी नागवारी आएगी। कुरान और सुन्नत की दुश्मनी इनकी घुट्टी के अंदर आ चुकी हुई है। दोस्त आपने देखा और सुना कि जो ये कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़नी है सना के तौर पर, कुरान के तौर पर नहीं है, तो ये कुरान और हदीस के मुखालिफ चलते हैं और इनकी घुट्टी में कुरान की दुश्मनी है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पहली बात यह कि कुरान और हदीस में सूरह फातिहा का जिक्र ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा कई मरतबा पढ़ाई है, कहीं भी साबित नहीं कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी हो। बुखारी उठा कर देख लें, 1328 नंबर रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा, 4 तकबीरें कही हैं। बुखारी, मुस्लिम, नसाई, इब्न माजा में आपको कसीर तादाद में रिवायतें मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 4 तकबीरें कही हैं। और दूसरी रिवायात में यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएँ पढ़ी हैं। कहीं भी सूरह फातिहा आपको ये नहीं मिलेगी। इब्न क़य्यम वहाबियों का इमाम कहता है कहीं साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़ी हो। इब्न अब्बास ने जो कहा है कि ये सुन्नत है, सुन्नत नबी नहीं कहा उन्होंने, कि एक तरीका है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तहवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुन्नत से मुराद दुआ है। दुआ करना क्या है? सुन्नत है। ये कहता है कि ये दुश्मन है, तो इमाम मालिक दुश्मन है, इमाम तहावी दुश्मन है, और ये कहता है उनको दुश्मन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के दुश्मन थे। मान लें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने गलती की है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मोता इमाम मालिक में हदीस नंबर 777 मालिक नाफे से रिवायत करते हैं कि अन अब्दुल्लाह बिन उमर कान ला यक़रउ फ़िस सलात इल जनाज़ा, नमाज जनाजा में वो किरात करते ही नहीं थे। गोल्डन चैन है, सही तरीन रिवायत है मालिक नाफे अब्दुल्ला बिन उमर कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नमाज जनाजे में सूरह फातिहा की तिलावत करते ही नहीं थे। इसलिए हम कहते हैं कि तमाम दलाइल को देख के बात की जाएगी।
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری میں 100 روایت ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ وہ پورے دلائل دیکھا کرو، پھر اس میں تطبیق دیا کرو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، صحابہ نے نہیں پڑھی، جمہور صحابہ نے نہیں پڑھی، صرف ابن عباس نے پڑھی۔ اس کو بھی تطبیق دی جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن بطور دعا کی ہوگا، کیونکہ یہ واضح طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح ترین روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک میں 775 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب نماز جنازہ رکھا جاتا ہے تو میں پہلے تکبیر پڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں حمد کے طور پر آپ پڑھیں سورہ فاتحہ کو، جائز ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا بھی یہی خیال ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 11376، علا بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھتے تو اللہ کی حمد سے ابتدا کرتے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر میت کے لیے دعا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات نہیں کر رہے، تو کیا وہ قرآن و سنت کے مخالف دشمن ہیں؟ مان لیں کہ انہوں نے غلطی کی، جتنے انہوں نے جنازے پڑھائے وہ جنازے ہوئے نہیں۔ خدا کا خوف کرو، ایسی غلط تعلیم نہ دو لوگوں کو۔ جب یہ لوگ پڑھیں گے سمجھیں گے تو پر تھوکیں گے کہ اتنا بڑا جاہل ہے، یہ سارے فتوے تو جو اہل سنت کے بغض میں دے رہا ہے یہ تو سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسا دشمن ہے اسلام کا، خود یہ بڑا دشمن ہے قرآن و حدیث کا، پورا یہ اس نے پڑھا نہیں، صرف اس کے دل میں بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فضالہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا نماز جنازہ کے بارے میں۔ سعید بن ابی برزہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا مت پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ 11408، فرمایا مت پڑھو۔ تو صحابی منع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے بطور تلاوت کے نہیں پڑھنا، صرف حمد کے پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سورہ حمد بھی ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر تلاوت کے طور پر پڑھیں گے، صحابی تو منع کر رہے ہیں۔ ابن عمر تو پڑھ ہی نہیں رہے، حضرت ابو ہریرہ پڑھ ہی نہیں رہے، مولا علی رضی اللہ عنہ پڑھ ہی نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز مخصوص نہیں کی کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا، صرف 4 تکبیریں، اس کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو مختص نہیں کیا کہ آپ نے یہ پڑھنا اور یہ نہیں پڑھنا۔ تو فتوے کس چیز کے؟ دشمن کے نا، ان کے دل میں بغض ہے، یہ کہنا کتنی خطرناک بات، یہ فسادی لوگ ہیں۔ اور 30 صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہیں یہ کہا گیا، عمر بن شیبہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نماز جنازے میں کوئی چیز مقرر نہیں کی۔ آپ تو مقرر کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ 11368، آپ تو مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، آپ انہیں دشمن کہہ رہے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں جو علم سے دور ہیں اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو سورہ فاتحہ پڑھی تھی، لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، فرمایا یہ ایک سنت طریقہ ہے، 1335 نمبر۔ اور اس نے ایک سنت کسے کہتے ہیں، پوری ایک اس نے ویڈیو بنائی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں ہر سنت کو سنت رسول نہیں کہیں گے، اور اس ویڈیو میں کہتا ہے جب صحابی سنت کہیں تو جناب سنت رسول ہوگی۔ بھئی اپنے قول کا بھی کچھ خیال کیا کرو۔ پچھلی ویڈیو میں جو تم نے کہا ہے اتنے تضادات تمہارے کیوں آتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ صرف دعا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول نہیں ہے، امام مالک کہہ رہے ہیں۔ اور امام طحاوی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے پڑھتے ہوں، نہ کہ تلاوت کے۔ یہ بڑے بڑے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھی ہو، بخاری میں پڑھ لیں، مسلم میں پڑھ لیں۔ کیسی باتیں کرتا ہے جناب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ان تمام فقہوں کو یکجا کیا جائے۔ میں بھی کہتا ہوں، میں وائرل ہو گیا ہوں، بھائی یکجا کر کے گئے ہیں،
تو ایک طرف کہتا جناب حضرت امام مالک کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے صرف اختلاف نہیں ہوتا، سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلے تو آپ کو کرنا چاہیے تھا شاہ ولی اللہ سے کہ یہ کر کے گئے ہیں امام کام کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پڑھ سکتے، بطور دعا پڑھے، تطبیق دے کے گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو کیا مولا علی سنت کے مخالف ہوئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، عبداللہ بن عمر سنت کے مخالف ہوئے، ابو ہریرہ سنت کے مخالف ہوئے، فضالہ سنت کے مخالف ہوئے، ابن مسعود سنت کے مخالف ہوئے رضی اللہ عنہم، یہ پھر سارے سنت کے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر آپ فقہ احناف کی جو علمی دلائل پر اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ دعائیں کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں لیکن بطور دعا یہ ثابت ہیں۔ اور کہتا ہے ان کے پاس دلیل ہی نہیں، اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پر مناظرہ کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ آپ نے کتنے دلائل دیکھ لیے، اور دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ اگر آئندہ آپ نے کسی سے مناظرہ کرنا ہے، اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پر آپ ان سے مناظرہ کریں، آئیں ذرا آپ کی طبیعت صاف کریں اور آپ کی ماننے والوں کو طبیعت صاف کریں۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو آدھا دین بتاتے ہیں، آدھی باتیں بتاتے ہیں، اتنا آگے اس چیز کو لے جاتے ہیں کہ دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ دلائل موجود ہیں۔ جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ نہیں رہے۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جناب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ قرآن کے دشمن ہے۔ اب لگائیں فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لگائیں فتویٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، لگائیں فتویٰ حضرت عبداللہ بن مسعود پر، لگائیں فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم پر۔ لا یقرؤ، قرات ہی نہیں کر رہے ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ سارے فتوے جا رہے ہیں۔ دوستو کچھ ہوش کریں، ایسے جاہلوں کو سنیں گر اور ان پر اعتبار کیا، آپ کی دنیا برباد اور آخرت برباد۔ اللہ کریم آپ کی دنیا بہتر فرمائے، آخرت بہتر فرمائے، ایسے فسادیوں سے بچائے، اصل میں صحیح طور پر تحقیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور لوگوں کو تحقیقی طور پر سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، بغض میں آ کے نہیں۔ اللہ کریم آپ کیسے شریروں کے شر سے بچائے۔ دلائل آپ نے دیکھ لی ہے، اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔